چونکہ 27ویں تقرات تھی، آپ بیدار رہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے اور پھر جمعے کی تیاری بھی، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ 27واں پارہ ہے آج ہمارا، اور اس پارے کا جو مین تھیم ہے، اس پارے کا جو مین ٹاپک ہے، وہ ہے انجام بمطابق کردار۔ جس طرح کا بندے کا کریکٹر ہوگا، کردار ہوگا، انجام بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک نتیجہ، رزلٹ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اس پارے کے اندر آپ کو یہی مین تھیم جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے کئی طرح سے موازنہ بھی کیا ہے اپنے نیک بندوں کا اور ایسے بندوں کا کہ جو نافرمان ہیں۔ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جنہوں نے اپنا کردار بنایا تقوی والا، وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات وعیون، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے جو ان کو ان کا رب عطا کر رہا ہوگا۔ ان کا کردار کیا تھا؟ کردار سنیے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ دنیا میں جب رہے تو انتہائی نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اپنے ساتھ بھی نیکی، لوگوں کے ساتھ بھی نیکی، ارد گرد رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور نیکی۔ ان کا شعار ہی نیکی ہے، ان کی پہچان ہی نیکی اور خیر ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، لیکن سحری کے وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے۔ یہ کردار ہے، اور اس کردار کے مطابق پھر اللہ رب العزت ان کو پروٹوکول دیں گے۔ اس کردار کے مطابق ان کا رزلٹ ہوگا، انعام ہوگا، انجام ہوگا۔ اللہ رب العزت ان متقیوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ سورۃ زاریات میں اللہ رب العزت نے اوور جو ہمیں میسج دیا ہے کہ اگر تم اپنا کردار صحیح کرنا چاہتے ہو اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو یہ پیغام نوٹ کر لو کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ فرّ یفر فرارن کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرار سمجھتے ہیں؟ فرار کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ یعنی دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، دنیا کی جو کہ طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطانی چالیں ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف بھاگو۔ اور کردار کو خوبصورت بنانے کا اس سے بڑا اصول یہ دے دیا گیا سورۃ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی بندگی، اس کے نظام کی پابندی، اس کے احکامات کی پابندی اور فرما برداری، کہ جو میرے رب نے فرما دیا بس وہی اسی پر عمل ہوگا۔ اور اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کما کے دیں، میں ان سے رزق کا مطالبہ تو نہیں کرتا، وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کھلایا کریں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
رزق دینے والی ذات تو اللہ خود ہے۔ میں ان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے نظام بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو مزین کر لو۔ اللہ کا ایک ہی مطالبہ بس۔ اب یہاں پہ آگے نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے سورۃ طور کے اندر بھی کردار کو چینج کر کے دونوں کے، نیک اور بد دونوں کا موازنہ کیا۔ فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو، الذین هم فی خوض یلعبون، اپنی مستیوں میں پھر رہے ہیں، اپنی مستیوں میں کھیل رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ایک دن آئے گا کہ ان کو عذاب جہنم کی طرف بلایا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ان کو اس میں پھینکا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ وہ آگ تھی، یہ وہ عذاب تھا جس کو تم جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ فضول باتیں تھیں، جادو تھا، یا امیر انبیاء کہتے رہے تمہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے اس کو؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اسی میں جلو گے چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پہ برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ وہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں برے اعمال کیا کرتے تھے۔ اب آپ کے سامنے بات آ گئی نا کہ انجام بمطابق کردار، اور اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقی ہیں وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، مختلف قسم کے میوے ان کو ان کا رب عطا کرے گا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان کو عذاب جحیم سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے جو تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بڑے بڑے تختوں پہ وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور حور عین کے ساتھ اللہ ان کی زوجیت بنائیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا انعام نوٹ کیجئے گا، والذین آمنوا، یہاں لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ایمان والے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کے بعد ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ چلی، تو اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، اللہ ان کی اولادوں کو، چاہے ان کی طرح کے اعمال کم ذرا ہوں گے، اعمال پورے صحیح طرح محنت نہیں کی ہوگی، لیکن چونکہ والدین ایمان والے اور نیک ہیں جنت میں جائیں گے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، یعنی اگر والدین نیک ہیں، نمازی ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ تو اگر اولاد اعمال میں اگر تھوڑا بہت کمی کر بھی گئی ہے تو یہ ہے کہ چونکہ والدین جو ہیں وہ اس رستے پہ تھے تو اولاد کو بھی اللہ ساتھ داخل کر دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال میں، ان کے درجوں میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، لیکن اصول تو یہی ہے کہ ہر نفس اپنے اعمال کے بلبوتے پہ ہی جائے گا، اپنے اعمال کے بلبوتے، یعنی اللہ کی رحمت تو ہو، اللہ کی رحمت کے بلبوتے جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال نیک ہوں گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ ایسے میوے اور ایسے گوشت ان کو عطا کرے گا کھانے کے لیے، مما یشتہون، جو وہ پسند کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں اور بھی نعمتوں کا ذکر ہے، فمن اللہ علینا، اور وہ جنتی جنت میں کہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، فمن اللہ علینا، لوگوں اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں دھوئیں کے عذاب سے بچا لیا، انا کنا من قبل ندعوہ، ہم تو اس سے پہلے اسی چیز کی دعائیں کیا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، ہمارا رب تو ہے ہی بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انجام بقدر کردار بیان کر دیا ہمارے سامنے، جس طرح کا کردار ہوگا انجام بھی اسی طرح کا ملے گا۔ اور پھر یہاں دیکھیے گا سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ رب العزت قیامت کو کیا کریں گے؟ دو ہی کام، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، برے لوگوں کو برا بدلہ، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ۔ اور اچھے لوگ کون سے؟ یہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں
بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی جو ہے وہ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ کہا نا چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی اللہ نے کہا ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب تو بہت ہی وسیع بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، لہٰذا اپنی پاکیاں نہ بیان کیا کرو، میں بڑا نیک، میں بڑا متقی۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت سورہ نجم میں اتنا خوبصورت موضوع بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ قمر آتی ہے، سورہ قمر میں بھی اللہ نے نقشہ کھینچا قوم نوح کا، قوم عاد کا، اسی طرح جو ہے وہ قوم سمود کا، اس کے بعد قوم لوط کا، قوم فرعون کا، کہ انہوں نے برا انجام اس لیے دیکھا، اس لیے کہ ان کا کردار برا تھا۔ یہ سارے واقعات پچھلے پاروں میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم آگے لے کے چلتے ہیں سورہ واقعہ کی طرف۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے انجام بقدر کردار کو کس کا خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ قیامت قائم ہوگی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں ایک بونچال آئے گا، وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور وہ ریت کی طرح اڑنے جو ہے وہ بہہ پڑیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اس وقت لوگوں تمہارے 3 گروہ بنیں گے، تمہاری 3 کیٹیگریاں ہوں گی، اور یہ 3 کیٹیگریاں کردار کے مطابق ہوں گی۔ پہلی کیٹیگری فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاس کر دے گا اور ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ جو فیل ہو گئے ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا گروہ والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے، محنت کرنے والے، پہلی صفوں میں نظر آنے والے، ہر نیکی میں ٹاپ پہ نظر آنے والے، آگے بڑھنے والے، یہ جو السابقون ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اعلی سرر موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تکیوں اور سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے خادم ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوں گے، باکواب و اباریک، ان کے خادموں کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، جگ ہوں گے، وکأس من معین، اور چشموں کے جناب جام ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، ہر قسم کا پھل اور میوہ ان کے پاس ہوگا جس کو چنیں گے اور استعمال کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، جنت میں کسی قسم کی فضول بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف یہ ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس یہ تو سابقون جو بالکل ٹاپ پوزیشن، یہ جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پاسنگ مارکس لینے والے ہیں، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جو پاس ہو گئے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فی صدر مخدود، ان کے پاس ایسی بیریاں ہوں گی جن پہ کانٹے نہ ہوں گے، وطلح ممدود وظل ممدود، اور بڑے بڑے گھنے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، اور اللہ رب العزت ان کو مشروب پینے کو دے گا، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھل منقطع ہوں گے نہ روکے جائیں گے، وفرش مرفوعہ، اور بلند جو ہے وہ تخت ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، اللہ رب العزت کو اور بھی کئی نعمتیں عطا کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا گروہ جو فیل ہو گیا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، فی سموم وحمیم، دھوئیں میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور ایسے سائے میں جس میں دم گھٹے گا، لا بارد ولا کریم، وجہ کیا تھی؟ کردار صحیح نہیں تھا۔ کردار کیا تھا؟ سنیے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، زمین میں اتراتے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں کو بار بار کرتے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں کو بار بار کرتے تھے،
اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ ان کا انجام جو ہے ان کے کردار کے بقدر ہوا۔ اس لیے اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اسی ٹاپک کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا سورہ حدید آخری صورت ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کردار بیان کرنے جا رہے ہیں اور انجام بھی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، پل صراط سے گزر رہے ہیں مومن مرد اور عورتیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، آگے جنت ان کا استقبال کر رہی ہوگی اور ان کو اس جنت کی خوشخبری دے دی جا رہی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کا کردار تھا، یوم یقود المنافقون والمنافقات، منافق لوگ اور کافر لوگ جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے، مومنوں سے کہیں گے انظرونا، رکو ذرا، ہمیں بھی جو ہے جانے دو، ہمیں بھی گزرنے دو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لائٹ لے لیں اور ہمیں پل صراط نظر آ جائے اور ہم گزر جائیں۔ انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے ہٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور لے کے آؤ، اپنا نور تلاش کرو۔ یہ نور ایمان کے بقدر ہو، جتنا دنیا میں اللہ پہ ایمان، یقین، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی، اتنا پل صراط سے گزرنے کے لیے نور، روشنی، لائٹ بنے گی۔ اور لیکن ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے ہٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا اپنا نور لے، اپنی اپنی لائٹ لے کے آؤ، اپنا اپنا ٹارچ لے کے آؤ۔ ہاں، جس کو اپنا نور ہے، پل صراط نظر آ رہا ہے، گزرے گا۔ نئی نور ہے اس کے پاس ایمان کا، نئی نور ہے اس کے پاس اللہ کی اطاعت کا، تو اس کو پل صراط نظر نہیں آئے گا، تو کٹ کے گرے گا کہاں؟ نیچے جہنم ہے۔ الحفیظ والامان فضرب بینہم بسور لہ باب، مومنوں اور منافقوں کے درمیان جو ہے وہ دیوار بنا دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، ایک طرف اللہ کی اس دیوار کی ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی یعنی مومنوں کی طرف، اور ایک طرف اللہ کا عذاب ہوگا یعنی منافقوں کی طرف۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق پکاریں گے وہ کیا کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے۔ قالوا بلا، مومن کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، گلی محلوں میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم وارتبتم، اللہ کے بارے میں شک کرتے رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری ان دنیاوی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ گیا لیکن تمہیں سمجھ نہ آئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں آخر میں ہمیں یہ نصیحت کر دی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگو انجام اچھا چاہتے ہو تو سابقو، دوڑو، سبقت لو، سابقہ یسابقو مسابقتاً ای مقابلتاً، یعنی کمپٹیشن، ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرو، میں نے آگے بڑھنا ہے اس سے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، اور اللہ نے کردار کو صحیح کرنے کے لیے ایک اور آیت بھی بیان کر دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا، اور اس کے علاقے میں اس کا ایک روب تھا، قریب سے قافلے والے گزرنے لگتے تو کہنے لگتے کہ فضیل کا علاقہ ہے، یہاں سے بچ کے جانا بہت مشکل ہے، اپنی حفاظتی تدابیر کر لو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چوری کرنے کے لیے ایک گھر میں انٹر ہوا، اندر صاحب بیت جو ہے گھر والا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور یہ سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا تھا، 27واں پارہ، اور وہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مومنوں پر ابھی بھی وقت نہیں آیا، ان کی زندگی میں ابھی بھی ٹائم نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے ڈر سے ان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوں اور اللہ سے ڈر جائیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ جب یہ بات سنی تو فضیل ابن عیاض بول اٹھا، پکارنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ آ گیا وقت، الان یا اللہ آ گیا وقت، میں ڈر گیا۔ وہیں سے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹا، اور اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ ایک قافلے والے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اونٹوں کی جو ٹل وغیرہ لگائے ہوتے ہیں وہ اتار لو اور ان کو جو اچھے طریقے سے سمیٹ لو، تاکہ یہ فضیل کا علاقہ ہے، کہیں وہ تمہیں لوٹ نہ لے۔ جب یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، کہنے لگا بے خوف ہو جاؤ، تمہیں اب فضیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فضیل اپنے رب سے ڈرنے لگ پڑا ہے۔ تمہیں اب فضیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فضیل اب اپنے رب سے ڈرنے لگ پڑا ہے۔
اب اس کے بعد جب دین پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھنا شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، احادیث پڑھنی شروع کی، اور آج تاریخ میں امام فضیل بن عیاض اس کا نام آتا ہے۔ امام حرم اور امام مسجد نبوی جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے کئی بار ہم نے ان کے خطبے سنے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں قال الامام فضیل بن عیاض، امام فضیل بن عیاض نے یہ فرمایا، امام فضیل بن عیاض نے یہ فرمایا۔ مسجد نبوی کے ممبر پہ، مسجد حرام کے ممبر پہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تھا وہ ایک ڈاکو، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف پلٹا تو اللہ نے اس کا ایک نام بھی بلند کیا۔ تو اللہ رب العزت بندوں کو نوازتے ہیں، انجام بقدر کردار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔